खित्ते में कशीदगी के असरात हर जगह नुमाया। फैसलाबाद में एलपीजी 70 रुपए किलो तक महंगी हो गई। सरकारी रेट 220 लेकिन मार्केट में 350 रुपए किलो मिलने लगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी प्लांट मालिकान की मनमानियों से तंग आ गए। जंग में भी एलपीजी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। सरकारी रेट से 140 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त। गैस की रिटेल प्राइस 220 जबकि मार्केट में 360 रुपए किलो तक बिकने लगी। गैस भी बहुत ज़्यादा है, शिप भी आ रहे हैं, प्रॉपर लोकल प्रोडक्शन भी है और ईरान से भी इधर आ रही है गैस। ये सिर्फ इनकी मसनूई किल्लत इन्होंने पैदा की है और रेट बढ़ा रहे हैं। 70 रुपया दे रहे हैं जी, बड़ी मुश्किल नाल गुजारा हो रहा है। जितनी महंगाई तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। हुकूमत साडा कोई सोचे, असि गरीब आदमी है जी। सर बहुत मुश्किल हो गया गुजर बसर करना, लेकिन अब हमारी दिहाड़ी 1000 रुपये है, अब हमारा कैसे गुजारा होगा। एलपीजी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगी हो गया, अब हम क्या करें, किधर जाएं। पाकिस्तान भर में ईंधन का बहरान शदीद होने लगा। चौबट सिंह में 2 रोज में एलपीजी 100 रुपए किलो तक महंगी, कीमत 250 से बढ़कर 350 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 700 और कमर्शियल 2500 रुपए तक महंगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 4500 और कमर्शियल की कीमत 14000 से बढ़कर 16500 रुपए तक पहुंच गई। चिन्होट में भी एलपीजी की कीमतों ने आग पकड़ ली। कीमत में 60 से 90 रुपए किलो तक का बड़ा इजाफा। एलपीजी की सरकारी कीमत 320 से 350, मार्केट में एलपीजी 410 रुपए किलो तक पहुंच गई। डीलर्स ने कीमत मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा ब्यूरोक्रेसी के लिए सरकारी फ्यूल कम। महकमा खजाना पंजाब ने ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान और वज़रा के फ्यूलिंग बिल की क्लियरेंस रोक दी। आइंदा 3 माह के लिए जरूरी फ्यूलिंग बिल की अदायगियों के अलावा इजाफी फ्यूलिंग बिलिंग पर पाबंदी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट दफातर, सूबाई और जिलाई महकमों इदारों की तरफ से भेजे गए पेंडिंग दरकार फ्यूलिंग बिल क्लियर नहीं करेगा। ईरान इसराइल जंग के असरात शोबा सेहत तक भी पहुंच गए। सर्जिकल आइटम्स की कीमतें बढ़ गई। अस्पतालों के लिए खतरे की घंटी। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में सर्जरी के सामान की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। जखीरा अंदोज अनासिर सरगरम। सर्जिकल आइटम्स की कीमतों में 15% से ज्यादा इजाफा। आईवी कैनोला, सर्जन स्ट्रिंग्स, ग्लूकोज स्ट्रिप्स और दीगर जरूरी सर्जिकल सामान महंगा। फैसलाबाद में पीएसएल 11 का पहला मैच 9 अप्रैल को होगा। एचपीएल पीएसएल 11 के स्केड्यूल का ऐलान। 26 मार्च से 3 मई तक 44 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट में पहली बार 8 टीमें शिरकत करेंगी। हैदराबाद किंग्स में और रावलपिंडी पिंडीज भी जौहर दिखाएंगी। पीएसएल 11 के मैच 6 शहरों में खेले जाएंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार पीएसएल मैचेस की मेजबानी करेंगे। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 7 मैचेस खेले जाएंगे। 9 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड इकबाल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम का इकबाल फिर बुलंद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की मेजबानी करेगा। पीएसएल मैचेस की तैयारियां जोर पकड़ गईं। स्टेडियम के ग्राउंड पर काम तेजी से जारी। घास की तराश खराश और पिचेस पर काम होगा। पीएसएल के खिलाड़ियों को बेहतरीन ग्राउंड मुहैया करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। घास की तराश खराश और पिचेस की तैयारी के लिए क्यूरेटर्स की टीम मसरूफ। मैचेस के लिए पिचेस के 3 ट्रैक्स पर काम किया जाने लगा। सीसीडी पंजाब को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। जुराइम की रोकथाम के लिए सीसीडी को जदीद आलात फ्राहम किए जाएंगे। दुनिया की 5 बेहतरीन फ्राहम क्राइम कंट्रोल एजेंसीज की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इकदामात की मंजूरी दे दी। सीसीडी का हेडक्वार्टर हर जिले और तहसील में ऑफिस और थाने बनेंगे। सीसीडी इकदामात से कत्ल और खातन के खिलाफ जुराइम में नुमाया कमी आई। गुज़श्ता साल के निस्बत डकैती के वाक़यात भी 77% कम रिकॉर्ड हुए। ईद के बाद पंजाब में नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन की भी मंजूरी। जंगी सूरत-ए-हाल में हुकूमत की कफायत आरी पॉलिसी। फैसलाबाद में तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए।
مختلف کالجز میں پیپرز اور پریکٹیکل کا سلسلہ جاری ہے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں امتحانات کے بعد سرکاری اسکول اوپن ہیں، پرائیویٹ اسکول مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ جنیوٹ میں 9ویں اور 10ویں کلاسز کو آن لائن کر دیا گیا۔ جھنگ میں بھی ایس پی اے اور پیپٹیک کے امتحانات جاری۔ سی او ایجوکیشن اکیلا انتخاب کا مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ۔ محکمہ تعلیم کے دفاتر میں عملہ محدود اور اجلاس آن لائن رکھنے کا فیصلہ۔ ادھر جھنگ چیمبر آف ایجوکیشن کا تعلیمی ادارے بند کرنے پر اظہار تشویش۔ جھنگ کے کالجز میں آن لائن کلاسز اور گروپ سٹڈی سیشنز کا آغاز۔ طلباء کی حاضری مانیٹر کی جائے گی۔ تمام انتظامات مکمل۔ بی ایس کے جاری امتحانات کے لیے سیکیورٹی پلان طلب۔ حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سی او ایجوکیشن راؤ عبدالکریم کی ڈی اوز ایجوکیشن اور ڈیپٹی ڈی اوز ایجوکیشن سے میٹنگ۔ محکمہ تعلیم کے فیلڈ افسران کو اسکول بند رکھنے کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ پرائیویٹ اسکولز کو بھی ادارے بند رکھ کر بچوں کو آن لائن کلاسز سے پڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ جنگی صورتحال میں بچت پروگرام فیصل آباد انتظامیہ سرگرم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کی مسلسل مانیٹرنگ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا پاک عرب ریفائنری کمپنی کا دورہ۔ افسران کو غیر ضروری دوروں سے اجتناب اور کم گاڑیاں استعمال کرنے کی ہدایات۔ فیصل آباد ڈویژن میں کسانوں کی سہولت کے لیے اہم اقدام۔ فیصل آباد، جنگ، ٹوبر، چنیوٹ میں کسان مرکز سروس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکز کی تعمیر پر 30 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ جنگ میں ماڈل ایگریکلچر مال کی تعمیر پر 11 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ فیڈمک میں نواز شریف آئی ٹی سیکٹر کے قیام کا فیصلہ۔ سینیٹر انوشا رحمان اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے قیام سے متعلق امور پر تفصیلی غور۔ ڈیٹا سینٹر، ٹیکنالوجی زون اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایف بی آر کی سیلز ٹیکس فراڈ کیسز قوانین میں بڑی ترمیم۔ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن رنگ سے اندراج مقدمہ اور گرفتاری کا اختیار واپس۔ یہ اختیار صرف ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کے پاس ہوگا۔ ایس سی سی پی کا کارپوریٹ سیکٹر سے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدام۔ حقیقی ملکیت کے ریکارڈ کے لیے ڈیجیٹل رجسٹری متعارف کرا دی۔ تمام رجسٹرڈ کمپنیوں کو حتمی مالکان کی تفصیلات دینا لازم ہوگا۔ سی ای او فیسکو انجینئر محمد عامر کی ہدایت پر ایچ سی ڈائریکٹوریٹ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایس او پی جاری کر دیا۔ گریڈ اسٹیشنز، گوداموں، ورک شاپس اور دفاتر میں فائر سیفٹی اقدامات لازمی قرار۔ گریڈ اسٹیشنز میں آتش گیر مواد ہٹانے، ٹرانسفارمر آئل لیکیجز فوری درست کرنے کی ہدایت۔ اداروں کی غفلت گرین جنگ کے خواب میں رکاوٹ بن گئی۔ 3 سال قبل شاہراہوں پر لگائے پودے ایک ایک کر کے سوکھنے لگے۔ پہلے گوجرا روڈ پر سینکڑوں پودے سوکھے، پھر بھکر اور اب سرگودا روڈ کی باری آ گئی۔ نیکسس لائنز کلب خدمت خلق میں پیش مستحق افراد میں روشن اور خصوصی افراد میں ویل چیئر تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر چیمبر فاروق یوسف شیخ، سینئر نائب نوید اکرم شیخ اور نائب صدر انجینئر آصف منیر نے خصوصی شرکت کی۔ تحصیل انتظامیہ شورکوٹ کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول میں نمبرداران کنونشن۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر، ڈی ایس پی شہزاد گل، تحصیلدار راؤ شکیل اور نمبرداران کی بڑی تعداد شریک۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے کہا، کنونشن کا مقصد ملکی سیکیورٹی معاملات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور سی پی او بلال عمر کی زیر صدارت اجلاس۔ یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات بار اقدامات کا جائزہ لیا۔ موجودہ ملکی صورتحال، دہشت گردی کے خدشات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر تمام جلوس نماز مغرب سے قبل مکمل کرنے کا فیصلہ۔ جلوس اور مجالس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوگی۔ کمالیہ انتظامیہ نے بھی یوم علی کے جلوس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔
اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ چیف آفیسر علی رضا SHO سٹی، علماء کرام اور دیگر نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں یوم علی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ رضا خانہ شبیر سے برآمد ہوگا۔ CO ہیلتھ کی امام بارگاہ میں میڈیکل کیمپ لگانے کی ہدایت۔ مصطفی فتح علی خان اور جنرل اسپتال سمن آباد کے 6 ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ توبہ ٹیکسنگ میں بیوٹیفیکیشن منصوبے سے شہر کا رنگ روپ نکھرنے لگا۔ شہر کی دیواروں کے بعد اب انڈر پاس کی دیواروں پر نقش و نگاری، پینٹنگز میں پنجاب کا ثقافتی کلچر اجاگر کیا جائے گا۔ فیصل آباد چیمبر کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس کی صدارت شاہد ممتاز باجوہ نے کی۔ اسٹورز مالکان بھی بڑی تعداد میں شریک۔ رمضان میں عوام کو از خود ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا احسن اقدام، شہر کے معروف ادارے دی ملینیم یونیورسٹی کالج کے ساتھ MOU سائن۔ چیمبر انٹرنشپ کے مواقع فراہم کرے گا، جبکہ دی ملینیم یونیورسٹی کالج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں تعاون کرے گا۔ صوبائی وزیر تعمیرات ملک سعیب احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ CNW کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ بڑی شاہراہوں فلائی اوورز پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد سرکولر روڈ، چنیوٹ، پنڈی بھٹیاں روڈ اور فیصل آباد جڑاوالا روڈ سمیت اہم شاہراہوں کی تعمیر و بحالی مکمل۔ لوکل روڈ پروگرام کے تحت 79 ارب سے 1530 اسکیموں پر کام ہوگا۔ خواتین کے عالمی دن کی نسبت سے ہن نہ ریا ہنیرا نمائش، فیصل آباد آرٹس کونسل اور GC ویمن یونیورسٹی نے اہتمام کیا۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کے فن پاری نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ خواتین کے سماجی اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ نمائش کا افتتاح کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کیا۔ اور پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ صبح کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ٹرافی کی رونمائی پاکستانی کپتان شاہین جعفری اور بنگلہ دیشی کپتان مہدی حسن نے کی۔